أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 9 اور 10 ہے، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ آپ کی کیسی کیسی مثالیں دیتے ہیں جس کے نتیجے میں گمراہ ہو گئے ہیں اور اب سیدھی راہ پر نہیں آ سکتے۔ بے شمار خیر و برکت والا ہے وہ اللہ جو اگر چاہے تو آپ کے لیے ان باغوں سے بہتر مہیا کر دے، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور آپ کو بہت سے عالی شان محل عطا کر دے۔ حضرات گرامی، آپ نے دیکھا اس سے پہلے کی آیت میں کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینی شروع کی، اللہ کی توحید کو بیان کرنا شروع کیا اور اللہ کے اتارے ہوئے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچایا، تو کفر میں ایک ہلچل سی مچ گئی، اور لوگوں کو ایسا لگنے لگا کہ گویا کہ اب ہماری گدیاں سلامت نہیں رہیں گی، اور یہ ایک نظام کو پورا تہوبالا کر دیں گے اور ایک نیا نظام قائم ہو جائے گا۔ ان کو ایسا لگنے لگا کہ یہ سب حکومت لینے کے لیے کر رہے ہیں، غلبہ اور اقتدار پانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ چنانچہ پہلے تو ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باقاعدہ ولید ابن مغیرہ کو بھیجا، اور ولید ابن مغیرہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچا اور کہنے لگا کہ اے میرے پیارے بھتیجے، تمہارے ابا جان عبداللہ سے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ اے میرے بھتیجے، تم یہ جو دعوت دے رہے ہو اور جو نئی نئی باتیں بتا رہے ہو، لات عزا ہبل کے خلاف بولتے ہو، میرے عزیز تم ان باتوں سے رک جاؤ اور دیکھو، ہم کچھ تمہارے سامنے پیشکش کر رہے ہیں، تم اسے قبول کر لو، اور میں گارنٹی لیتا ہوں پورے مکے کی طرف سے میں آیا ہوں، پورے قریش کی طرف سے میں آیا ہوں، سب نے مجھے بھیجا ہے تمہاری طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، آپ کو جو کہنا ہے آپ کہیے۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا، اے میرے پیارے بھتیجے، تم بڑے صحیح العقل ہو، بڑے عمدہ ہو، بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہو، اتنی تمہاری عزت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم کو اپنا بادشاہ بنا لے، اور تمہارے پاس تم کو بادشاہت مل جائے، اور آپ نہ صرف یہ کہ مکے کے بادشاہ ہوں گے بلکہ آس پاس کے علاقوں کو بھی ہم لوگ چلیں گے اور فتح کریں گے، اور سب مل کر یہاں پر قبضہ کریں گے اور بادشاہ بنا دیں گے۔ آپ نے کہا اور؟ ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ میرے پیارے بھتیجے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم سب سے زیادہ دولت مند ہو جاؤ تو ہم مکے کی ساری دولت تمہارے قدموں میں لا کے ڈال دیں گے، حتی تکون اکثرنا مالا، یہاں تک کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اور میرے پیارے بھتیجے، اگر تم کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو، کسی بھی خاتون سے، تو ہمیں بتاؤ وہ کس علاقے کی ہے، کس قبیلے کی ہے، کہاں رہتی ہے، ہم سب مل کر تمہاری اس سے شادی کرا دیں گے۔ اے میرے پیارے بھتیجے، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم کو کوئی بیماری ہو گئی ہے، کوئی تم پر جادو ہو گیا ہے، کوئی جن کوئی آسیب تم کو پریشان کر رہا ہے، تو میرے پیارے بھتیجے بتاؤ، میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو یہ جادوگری کرنے والے ہیں، دور کرنے والے ہیں ان چیزوں کو، ہم تمہارا علاج کرائیں گے، تمہارا ایک پیسہ نہیں لگے گا، ہم لوگ سب مل کر کریں گے۔ آپ نے کہا چچا جان اب فرغت یا ابا الولید، اے چچا جان کیا آپ نے اپنی بات کہہ دی؟ ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ ہاں میرے پیارے بیٹے، جو ہمیں پیشکش کرنا تھی ہم نے کر دی۔ آپ نے کہا میری سنیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم سجدہ کی آیتیں پڑھنی شروع کی، اور پڑھتے گئے ولید ابن مغیرہ سن رہا تھا
اپنے دونوں ہاتھ اس نے پیچھے ڈال دی اور آنکھیں بند کر لی اور سنتا رہا آپ کی اس قرآن پاک کو، یہاں تک کہ سجدے کا موقع آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور آپ نے کہا چچا جان میں اپنی بات کہہ چکا۔ ولید ابن مغیرہ وہاں سے چپ چاپ اٹھا بغیر ایک لفظ کہے ہوئے، چہرہ فق، قریش کے پاس آیا۔ لوگوں نے کہا کہ ارے ولید کا تو چہرہ ہی فق ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے لوگوں، میری قوم کے لوگوں سنو، محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ میں نے ایسا کلام سنا ہے جو نہ کسی شاعر کا ہے، نہ کسی کاہن کا ہے، نہ کسی جادوگر کا ہے، نہ کسی انسان کا یہ کلام ہے، عجیب کلام، چھوڑ دو اس کو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ تو حضرات گرامی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیسے پیشکش کی گئی۔ بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، دولت اکٹھا کر کے دے دینا چاہتے ہیں، ان کا وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ سب دنیا کے لیے کر رہے ہیں آپ، حالانکہ آپ تو صرف اللہ کا، اس مالک الملک کا، اس کائنات کے خالق و مالک کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اب جب کفر کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، کفار اور مشرکین کیسے مقابلہ کریں، تو انہوں نے کہنا شروع کیا۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ تو شاعر ہے، شاعرانہ باتیں کرتے ہیں ادھر ادھر کی۔ کوئی کہتا ہے نہیں یہ تو جادوگر ہے۔ کوئی کہتا ہے نہیں نہیں ان پر خود ہی جادو کر دیا گیا ہے، کسی نے ان پر جادو کر دیا ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ یہ سب خود آیتیں گھر سے میں بنا لیتے ہیں اور صبح سب کو سنا دیتے ہیں۔ اور کوئی کہتا ہے نہیں کوئی آتا ہے چپکے رات میں جو آپ کو سکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ اور معاملہ یہی ہے کہ جب انسان کی طبیعت ہٹ دھرم ہوتی ہے، بات کو سننا نہیں چاہتی، سمجھنا نہیں چاہتی ہے، تو پھر طرح طرح کے الزام لگاتی ہے، باتیں کرتی ہے، غلط فہمی پیدا کرتی ہے۔ حالانکہ صحیح طریقہ ان کا یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی کی بات کو سنتے اور اس پر غور کرتے اور نجات کے راستے کو پا لیتے۔ لہذا یہاں پر فرمایا گیا کہ دیکھیے انظر، اے نبی دیکھو، کیفا ضربوا لک الامثال، یہ کیسے تمہارے لیے مثالیں بیان کر رہے ہیں، کیسے کیسے تم کو کہہ رہے ہیں۔ کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ پر جادو کر دیا گیا، کوئی کہتا ہے کہ سب دنیا لینے کے لیے ہے۔ فَضَلُّوا، یہ سب کے سب لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، یہ راستے سے ہٹ چکے ہیں، سیدھے راستے پر نہیں ہیں۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، اور اب یہ سیدھی راہ پر آ بھی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ سیدھے راستے پر وہ آتا ہے جو سیدھا راستہ پانا چاہتا ہے۔ حق اس کو ملتا ہے جس کو حق کی تلاش ہو، حق کی جستجو ہو۔ لیکن جو یہ سمجھا بیٹھا ہو کہ نہیں میں تو سچا ہوں، میں تو صحیح دین پر ہوں، میں تو صحیح مسلک پر ہوں، میں تو صحیح راستے پر چل رہا ہوں، میں تو سیدھے جنت جاؤں گا، تو پھر وہ کیا سمجھے گا؟ جب غور ہی نہیں کرے گا، بات کو سنے گا ہی نہیں، تو راستہ کیسے پائے گا؟ یہ دنیا دارالاسباب ہے، آپ کو پہلے اس کی باتیں سننا ہوں گی، پھر سمجھنا ہوں گی۔ اللہ سے ہدایت طلب کیجئے، اللہ سے ہدایت مانگیے کہ اے میرے پروردگار تو ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں جنت عطا فرما، یا اللہ ہمارے لیے وہ راستے کھول دے جس پر چل کر جنت جانا آسان ہو جائے۔ اے اللہ تو ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کی اور پھر اس کو سمجھنے کی، پھر عمل کرنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی اے اللہ توفیق عطا فرما۔ یہ آپ کو کہنا ہوگا۔ تو سیدھی بات یہ ہے کہ حق اس کو ملتا ہے جو حق پانا چاہتا ہے۔ آگے اللہ نے بیان کیا تبارک الذی ان شاء، بہت بابرکت ہے وہ ذات، اللہ کی ذات اگر وہ چاہے، جعل لک خیرا من ذلک، تو آپ کے لیے ان باغوں سے بہتر مہیا کر دے، ایسے باغات جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں، اور اللہ تمہارے لیے محل بنا دے، عالی شان محل عطا کر دے۔ ان لوگوں کی نگاہ تو صرف دنیا پر ہے۔ وہ اللہ جو قادر مطلق ہے، اگر چاہے تو محل دے دے، شاندار دولت دے دے، بادشاہت دے دے، لیکن ایک نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ نبی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، لوگ اس کے پیغام کو سنتے ہیں۔ کسی کے پاس دولت ہونا نہ ہونا، محل ہونا نہ ہونا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو دنیا دار لوگ ہیں جن کی نگاہیں اسی دنیا پر رہتی ہیں۔
اے لوگوں تم اسلام کو قبول کرو، ایمان میں داخل ہو جاؤ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، تمہارے مرنے کے بعد جو ہی تمہاری موت آ جائے گی تم ایک دوسری دنیا میں داخل ہو جاؤ گے جہاں پر عالی شان محلات تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جہاں پر بے پناہ دولت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جہاں بے پناہ چیزیں ایسی ہوں گی، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال آیا ہوگا۔ تم اللہ کے نبی کی پیروی تو کرو، یہ دنیا اور آخرت سب تمہارے لیے ہے۔ اللہ نے جنت بنائی ہی اسی لیے ہے تاکہ جو اس کی پیروی کرنے والے ہوں وہ جنت میں داخل ہو جائیں، اور جو اس کی نافرمانی کرنے والے ہوں وہ جہنم میں داخل ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔